محترم ناظرین، خلاصہ قرآن کی تیسری نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 1 سے 74 تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 286 آیتیں ہیں۔ بقرہ اس کا نام اس لیے ہے کہ آگے گائے کا واقعہ جو بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا اس کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ بقرہ یعنی گائے کے واقعہ والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی فضیلت آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، کتاب نمبر 6، باب نمبر 29، باب استحباب صلاۃ النافلہ فی بیتہ و جوازہا فی المسجد، حدیث نمبر 780۔ لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ لا يستطيعها البطلہ۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، کتاب نمبر 6، باب نمبر 42، حدیث نمبر 804۔ کون سی حدیث ہے؟ سورہ بقرہ پڑھو، اس کا لینا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ بہادر لوگ بھی اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ لا یستطیعہ البطلہ، اس کو پڑھ لینے کے بعد طاقتور سے طاقتور شیطان بھی طاقت نہیں رکھ سکتا، کچھ چلا نہیں سکتا۔ سورہ بقرہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ کو معلوم، اللہ عالم بے مرادہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا مراد کیا ہے، اس کا معنی صحیح کیا ہے۔ البتہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ سنن الترمذی، کتاب فضائل القرآن، کتاب نمبر 42، باب نمبر 16، حدیث نمبر 2910۔ جو کوئی کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے گا تو اس کو 10 نیکی ملے گی، اس کو نیکی ملے گی اور نیکی 10 گنا تک بڑھتی ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، حق اور باطل کی جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں، جو احکامات اور قوانین موجود ہیں اس میں لوگوں کی بھلائی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے، غیب اسے کہتے ہیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اللہ پر ایمان رکھتے، وحی پر ایمان رکھتے، فرشتوں پر ایمان رکھتے، عذاب قبر کو برحق سمجھتے ہیں، حشر و نشر کو جانتے ہیں، نماز قائم کرتے، مال خرچ کرتے، جو کتابیں نازل کی گئی آپ کے اوپر اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء پر کتاب اتری ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں،
اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ورنہ وہ جملہ ہوتا وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، اور جو کتاب آپ کے بعد نازل کی جائے گی اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نیک لوگوں کے تذکرہ کے بعد ان کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن پر کافی تبلیغ ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ڈرائیے یا نہ ڈرائیے وہ ایمان لانے والے نہیں۔ منافقوں کا تذکرہ اس کے بعد ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے تو وہ لوگ کہتے کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں گے؟ سنو، وہ لوگ بیوقوف ہیں، وہ لوگ نہیں جانتے۔ تین قسم کے لوگوں کے تذکرہ کے بعد توحید کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، بہت اہم آیت ہے، غور کیجیے گا ناظرین کرام، اے لوگو، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، شاید کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ وہی اللہ، اس نے آسمان و زمین کو بنایا، بارش نازل فرماتا ہے، یہ اللہ جس نے یہ تمام چیزیں مہیا کی وہی حقدار ہے کہ صرف اور صرف عبادت اسی کی جائے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اے لوگو، جانتے بوجھتے بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ ایک حدیث کے اندر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4477 میں ہے، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای ذنب اعظم، ای ذنب اعظم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے کہا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ وہ کہتے ان ذالک العظیم، اللہ کے رسول یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر دوسرے نمبر کا بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، کہ تم اپنے بچے کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، تم اپنے بچے کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ ثم ایون، اللہ کے رسول پھر کون سا؟ کہا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تو اپنی پڑوسن سے زنا کر۔ یہ تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، جو لوگوں کو شک ہے۔ یہ چیلنج ہے، آج نہیں، آج تک کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے۔ جو بھی شک کرتا ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے تو وہ ایک جیسی ایک سورہ لے آئے، تو وہ اس جیسی ایک سورہ بھی لے آئے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ شک ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں قرآن کو، تو اس جیسی ایک سورہ ہی لے آؤ۔ نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ یاد رکھو جہنم میں انسان اور پتھر ایندھن ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافروں کی تذکرے کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہو گیا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان لانا،
نیک عمل کرنا ایمان اور عمل صالح دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ تذکرہ ہو رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم پہلے مردہ تھے، کچھ نہیں تھے تو اللہ نے زندہ کیا، پھر موت دی، پھر دوبارہ اٹھائے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آدم کا اور فرشتے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں، خلیفہ کا معنی ہوتا ہے ایک جائے تو دوسرا آئے، اللہ چلا گیا تو دوسرا آئے گا، نہیں، خلیفہ اس معنی میں کہ یہاں اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے انسان آیا ہے۔ انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا ہے، ورنہ خلیفہ کا عام معنی وہی ہوتا کہ ایک بادشاہ جائے دوسرا بادشاہ پیچھے سے آئے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ فرشتوں نے کہا وہ لوگ تو فساد مچائیں گے، اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دیکھیے فرشتوں کی صفت کیسی ہوتی ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تیری ذات پاک ہے، ہم اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھلایا، ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے سکھلایا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ سے بنایا، روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آدم اور حوا دونوں کو بھٹکایا، فازلہم الشیطان عنہا فاخرجہما مما کان فیہ، اللہ نے انعام کیا تھا آدم پر کہ وہ جنت میں رہیں، بھٹکایا، دونوں کو نکال دیا۔ دونوں نے دعا مانگی، رب نے کہا تھا درخت کے پاس مت جانا۔ درخت کون سا درخت تھا؟ لوگ کہتے ہیں گیہوں کا، گندم کا، صحیح نہیں، اس درخت کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی بھی تفصیل موجود نہیں ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اس نے توبہ کی توفیق دی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ توبہ کے کلمات کیا تھے؟ کون سے کلمات تھے؟ کون سے الفاظ تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے؟ اٹھائیے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب اپنے نفس کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے، اگر تو نہیں معاف فرمائے گا، نہیں بخشے گا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تذکرہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، ان یہودیوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا تھا۔ اسرائیل کا معنی ہوتا عبداللہ، اسرائیل لقب ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا 12 قبیلے تھے، ان سے نکلے بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے ان کی وہ نعمتیں جو اللہ نے ان پر کی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اس سے پہلے اللہ نے ایک آیت اور اتاری تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اے بنی اسرائیل یہودیو یاد کرو میری اس نعمت کا جو ہم نے تم پر کی ہے، میرے وعدے کو پورا کرو، میرے وعدے کو پورا کرو، میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور باطل کو حق کے ساتھ مت ملاؤ، خلط ملط مت کرو، حق کو مت چھپاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کچھ لوگوں کا اور تذکرہ، اور اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو بھلائی کا حکم تو دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ مومنوں کہا جاتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اور بے شک نماز بہت شاک گزرتی ہے مگر ان لوگوں پر جو نیک لوگ ہیں۔ نیک لوگوں پر شاک نہیں گزرتی، تکلیف دہ نہیں ہوتی،
مصیبت بن کے نہیں آتی. جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ انہیں رب سے ملنا ہے, ملاقات کرنا ہے, وہاں جانا ہے. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, اقبال نے کہا تھا, کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. فجر کے وقت اٹھیے تو پتا چلے گا اللہ سے محبت ہے, اللہ کے لیے اٹھ رہے ہیں. ٹھنڈی کا موسم ہے, گرم بستر کو چھوڑ دیا صرف اللہ کے لیے, مسجد کو گئے اللہ کے لیے, نماز پڑھے اللہ کے لیے. تو نماز اللہ نے خود کہا بہت کٹھن ہے, لیکن نیک لوگوں پر کچھ بھی کٹھن نہیں. بنی اسرائیل کی نعمتیں گنائی جا رہی ہے جو اللہ نے کی تھی. ہم نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی, آج انہیں فضیلت حاصل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110. تم دنیا کی بہترین امت ہو, یعنی امت محمدیہ. کیا نعمتیں تھی؟ اللہ نے فرعون سے نجات دی, سمندر کے اندر راستے بنا دیے, من اور سلوہ نازل فرمایا, 12 چشمے نکال دیے. من اور سلوہ, من ایک قسم کا شہد کی طرح کا کچھ ہوتا تھا, میٹھی چیز ہوتی تھی جس کو وہ لوگ کھا لیتے تھے, یا گھاس طرح کی چیز ہوتی تھی جو اوس کی شکل میں گرتی تھی جس کو وہ لوگ کھاتے تھے. سلوہ بٹیر کی طرح ایک چڑیا تھی جس کو وہ لوگ کھاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے کھانے اتارتا تھا. یہ نعمتیں تھی اللہ کی طرف سے. لیکن ان لوگوں نے کیا کہا, ارن اللہ جہرتن, اے موسیٰ اللہ کو ہمارے سامنے دکھائیے تب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اللہ نے یہ نعمتیں دی, نعمتوں کا انکار کیا. کہا گیا حتۃ نغفر لکم, لوگو یہ کہو اللہ بخش دے تو ہم بخش دیں گے, لیکن زمین کے کھانے کے کتنے بھوکے, یہ جملہ کہنے لگے حبتن فی شعرتن. صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4489. کہا جا رہا یہ جملہ کہو کہ اللہ بخش دے, تو وہ لوگ زمین کے کھانے کے اتنے بھوکے, یہ کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ گیہوں کا ایک دانہ. جس طریقے سے کوئی بھوکا آدمی ہو, آپ ان سے پوچھئے 2 کتنا, تو ان کو بولنا چاہیے 2 4, تو وہ کہے گا 2 4 روٹی, کیونکہ کافی بھوکا ہے, اسے روٹی ہی چاہیے. وہی حالت تھی بنی اسرائیل کی, یہودیوں کی, جو آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور اسرائیل نام سے حکومت قائم کیے ہوئے ہیں, وہ یہودی لوگ. کیا کہا, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے, آپ دعا کیجئے اللہ سے ہمارے لیے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا, ہمارے لیے نکالے جو زمین سے اگتی ہے چیزیں, ککڑی ہے, دال ہے, گیہوں ہے, پیاز ہے, اس کے علاوہ ہم کو یہی سب چاہیے, دوسری چیز نہیں چاہیے. نبیوں کو قتل کیا, تذکرہ ہو رہا ہے. ایک اہم آیت آ رہی ہے کہ کچھ نیک لوگ بھی یہودی تھے, ان کا کیا, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو ایمان لائے, جو یہودی ہیں, صائبی ہیں, جو نصارہ ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے, نیک عمل کرتے, تو اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ تمام دین ایک ہے. جو لوگ جس دین پر رہنا چاہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن نہیں, یہ ان کے بارے میں ہے جو مومن ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار. صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 باب نمبر 70 حدیث نمبر 153. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, یعنی اللہ کی قسم, کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا اس امت کا, کوئی بھی آدمی اس امت کا جو یہودی ہے اور نصرانی ہے اور میرے بارے میں سنے, نبی نے کہا میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے, تو وہ جہنم میں داخل ہوگا, جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. تذکرہ ہو رہا ہے کن کا, کچھ یہودیوں کا, جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا تھا.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ کچھ یہودی تھے جن کو کہا گیا تھا کہ سنیچر کے دن شکار مت کرنا، لیکن شکار کیا تو کیا ہوا؟ پکڑ لیا، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور عبرت کی چیز ہے اور نصیحت کی چیز ہے نیک لوگوں کے لیے، عبرت کی چیز ہے جو آگے آئے اور پیچھے آنے والے ہیں، عبرت کی چیز ہے یہ۔ آج بھی جو اللہ کے قانون کو توڑے گا اللہ انہیں ذلیل بندر بنا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے وہی گائے کا واقعہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ایک لاولد آدمی تھا، بھتیجے کو اپنے پاس رکھا تھا، اس بھتیجے نے مال کی لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تک واقعہ گیا، انہوں نے کہا گائے کو ذبح کرو اور ایک ٹکڑا لے کر اس آدمی کو مارو، وہ زندہ ہو کر پورا واقعہ بیان کر دے گا کس نے انہیں مارا ہے۔ تو جب گائے کے بارے میں بتایا گیا تو ان لوگوں نے بال کی کھال نکالی، گائے کیسی ہوگی، گائے کا رنگ کیسا ہوگا، گائے کی عمر کیا ہوگی؟ تو اللہ نے کہا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ایسی گائے ہوگی جو کھیت جوتنے والی بھی نہیں، عیب دار بھی نہیں، بوڑھی بھی نہیں، بلکہ جوان ہو۔ ویسی گائے بہت مشکل سے ایک آدمی کے پاس ملی۔ گائے ذبح کی گئی، ٹکڑا لیا گیا، اس آدمی پر مارا گیا، پھر وہ آدمی زندہ ہو کر کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے مارا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آدمی مر گیا۔ یہ یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق منه فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کہ یہودی لوگ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بلکہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں بارش اترتی ہے نرم پڑ جاتے، کہیں لڑک جاتے اللہ کے ڈر سے، لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں، ایمان نہیں لانے والے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔